بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کبھی تو میرے باپ جیسی بن کے دکھا، جو مانگو دے دیا کر زندگی، کبھی تو میرے باپ جیسا بن کے دکھا۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا، باپ سے امیر انسان دیکھا نہیں میں نے۔ جس کو ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی، اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ کندھوں پر میرے جب بوجھ بڑھ جاتے ہیں، میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر لیتے ہیں، سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز کو ترسو گے۔ باپ ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں، جو زندگی گزرنے میں رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے اسے اپنے کبھی سے دور مت کرنا۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے، دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک روب ہے۔ ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا، شاید ان کے پاس ساری زندگی یہی تھا۔ اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ جس کو ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی، اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ ماں کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے، اتنی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دعا سیدھی اللہ پاک تک جاتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم ہو تو ضرور ہوتا ہے، مگر جب سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو، زندگی بھر کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بے شک اگر ماں کے پاؤں نیچے جنت ہے تو باپ کے بنا جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ ایک مدت سے پکارا نہیں ابو کہہ کر، ایک مدت سے ہوا یہ لفظ رخصت گھر سے۔ بوڑھا ہو گیا ہوں بیٹا، تھوڑا وقت دے دیا کر، بیٹھ کر دو چار ہی سہی باتیں تو کر لیا کر۔ تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری روشنی ہے، کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستے طے کر لیا کر۔ مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ ایک عمر اپنے بیٹوں کو انگلی تھمائی، پھر بوڑھے نے ایک دکان سے لاٹھی خرید لی۔ جلا کے پھینک دو ان ڈگریوں کو جو تمہیں تمہارے والدین سے دور لے جائے۔ اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، جو ممتا روٹھ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے ماں باپ زندہ ہوں تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔
کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو سب بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پہ ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے۔ تمہاری نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کس کام کا جب تم سے تمہارے والدین خوش نہ ہوں؟ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ ہزاروں کی کمائی ہے مگر سب بھاڑ میں جائے، مجھے اپنے ابو جان کے ہاتھوں ایک 10 کا نوٹ لینا ہے۔ اے اللہ پاک ہمت اور طاقت عطا فرما اس والد کو جو اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کرتا ہے، اور مغفرت فرما ان پر جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ خدا کرے کہ وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں ہمارے ماں باپ مسکراتے ہیں، میری انگلی پکڑ کر چلتے تھے، اب مجھے راستہ دکھاتے ہیں، اب مجھے کس طرح سے جینا ہے میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں۔ ذرا سی طبیعت کیا ناساز ہوئی میری عباس، بچے وکیل کو بلا کر لائے طبیب سے پہلے۔